السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خطبات اسلامک۔ سامعین محترم، ہم اس قدر اخلاقی طور پر گر چکے ہیں کہ ہماری برداشت ختم ہو گئی ہے اور ایمان کی اتنی کمزوری ہے کہ ہم کسی کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہمارے اندر بغض و عناد، حسد، لالچ کوٹ کوٹ کر بھر گیا اور رب کی ذات سے ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا یقین ہی ہٹ گیا ہے، کیونکہ رب کی ذات پر اگر ہمارا یقین ہو تو ہم دوسروں سے حسد کیوں کریں گے یا ہم ان سے بغض و عناد کیوں رکھیں گے، بلکہ ہم دوسروں کے پاس جب ہم نعمتیں دیکھیں گے تو اللہ کا شکر ادا کریں گے، اور دوسروں کے اگر ہم اولاد کو ہم کامیاب دیکھیں گے یا ان کے گھروں میں اور خوشی ہم دیکھیں گے تو ہمیں تو خوش ہونا چاہیے، بجائے اس کے ہم بغل میں بیٹھ کر، یعنی کہ بظاہراً ہم ان کے اپنے بنے رہتے ہیں، دوست بنے رہتے ہیں، رشتہ دار بنے رہتے ہیں، اور اندر ہی اندر سے ہم نے ایک نیا طریقہ کاٹنے کا شروع کیا ہے۔ اور وہ طریقہ کیا ہے کہ ہم نے بغض و عناد شروع کر دیا، ہم نے حسد شروع کر دیا، ہم نے ان کے ساتھ جادو سحر شروع کر دیا، ہم نے تعویذات کا سلسلہ کرنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ اس قدر ہم گر چکے ہیں کہ ہم کس حد تک بھی ہم جانے کو تیار ہیں۔ کسی نہ کسی طریقے سے ان کو ہم نے کامیابی سے روکنا ہے، خوشیوں سے ہم نے ان کو روکنا ہے، ہم نے ان کو تباہ و برباد کرنا ہے۔ ہمارے پاس کیوں نہیں ہے، اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ بغل میں جو آدمی بیٹھا ہوتا ہے وہی ہمارے ساتھ کر رہا ہوتا ہے۔ اب اس کی وجہ سے لوگوں کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کئی بیماریاں لگ جاتی ہیں، کئی گھروں میں اندر جھگڑے فساد ہو جاتے ہیں، پورے گھر تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ یعنی کہ الغاز کے مختلف مسئلے مسائل معاملات ہیں۔ اس کے لیے میں آپ کو ایک وظیفہ بتا رہا ہوں۔ آپ ہر نماز کے بعد اول اور آخر درود شریف کے ساتھ، اول آخر آپ 3 مرتبہ درود شریف پڑھیں، درمیان میں 3 مرتبہ سورۃ الفاتحہ، سورۃ الاخلاص پڑھیں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جو اہل بیت ہیں، اہل خانہ ہیں، آپ ان کو ایصال ثواب کریں، اور ایصال ثواب کرنے کے بعد دوبارہ آپ اول آخر 7 مرتبہ درود شریف پڑھ کے، اور درمیان میں یہ آیت مبارکہ جو میں آپ کو بتانے لگا ہوں آپ اس کو پڑھیں۔ تب للسرائر، یوم تب للسرائر، یہ آیت مبارکہ آپ 41 مرتبہ پڑھیں۔ پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے دعا کریں، انشاءاللہ 3 نہیں تو 7 ورنہ 21 دن کے اندر جتنا بھی جادو سحر ہے، جتنے بھی نظر بد ہے، کچھ بھی ہے، انشاءاللہ وہ جڑ سے بھی ختم ہو جائے گا، اور جو آپ کا دشمن ہے وہ آہستہ آہستہ ظاہر ہو جائے گا۔ پہلے تو چھپ کے آپ طرح کے وار کر رہا تھا، آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا تھا کہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ کبھی آپ ایک ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے، کبھی دوسرے ڈاکٹر کے پاس جا رہے تھے، کبھی کیا، یعنی کہ سمجھ میں بات ہی نہیں آ رہی تھی آپ کے۔ تو اب آہستہ آہستہ کیا ہوگا کہ وہ دشمن کھل کے آپ کے سامنے آ جائے گا۔ ایک فائدہ تو یہ ہوگا، لیکن آپ نے اس سے کوئی لڑائی جھگڑا فساد نہیں کرنا، بلکہ بس خاموشی اختیار کر لینی اور آہستہ آہستہ اس سے دور ہو جانا ہے، اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ اگر وہ آپ کا جو دشمن ہے، جو آپ کے کو خوار کر رہا ہے، پریشان کر رہا ہے، اگر ٹھیک ہو گیا تو بسم اللہ، اگر ٹھیک نہیں ہوا تو آپ یقین کریں گے کہ ایڑیاں رگڑنی اس کی نصیب ہی ہوں گی، ایڑیاں رگڑے گا، ذلیل و رسوا ہو جائے گا، اس کی ایسی حالت ہو جائے گی، مالک کریم اس آیت مبارکہ کے بعد صدقے کریں گے کہ وہ کسی کے ساتھ دوبارہ اس طرح کی حرکت کرنے کے قابل نہیں رہے گا۔ لیکن شرط یہ ہے
کہ آپ نماز کی وظائف کے دوران پابندی بھی کریں، نماز کی پابندی کریں، اور دوسری بات یہ ہے کہ توبہ استغفار کریں، اور تیسری بات یہ ہے کہ صدقہ کریں، اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ ناجائز کسی پر غلط نہ کریں، بلکہ جو حقدار ہے آپ یہ کہ مالکن جو ہے بس جو ہے آپ اس کو ہدایت دیں، اگر ہدایت نہیں ہے تو اس کے شر سے ہماری جان چھڑائیں اور انہیں ذلیل رسوا کر دیں۔ تو آپ اس وظیفے کو کریں، فائدہ اٹھائیں، اور ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ہمارے وظائف کا ان تمام لوگوں کو اجازت ہے کرنے کی جو ہمارے سبسکرائبر ہیں۔ اگر آپ ہمارے سبسکرائبر نہیں ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کر لیں، اور کمنٹس باکس کے اندر اپنا نام ضرور لکھیں، اور کہاں سے کس شہر سے آپ ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس شہر کا نام لکھیں، پھر آپ کو ہمارے وظائف کی اجازت ہوگی، اور سلام کا جواب ضرور دیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔